بھی اس کے جو اونر تھے اوشن ٹائٹین کے، تو یہ خود بھی اس میں سوار تھے۔ اب دنیا کی ساری طاقت اس کے اوپر انہوں نے صرف کر دی۔ سمندر میں سارے مطلب جتنے بھی کوسٹ گارڈ تھی، جتنے مطلب ان کی جو کشتیاں تھیں، جتنے بھی ان کے پاس لانچ تھی، تمام انہوں نے پانی میں لانچ کر دیا، لیکن پھر بھی ایک کو بھی نہیں بچا سکے۔ تو بچانا تو دور کی بات، بالکل باہر بھی ایک کو نہیں نکالا۔ اب اوشن ٹائٹین جو تھا وہ ایک ویسن نما جو تھا، جس میں تقریباً 5 بندے صرف آتے ہیں، اس کے ایک ٹکڑا بھی باہر نہیں نکال سکے۔ تو جب اللہ پاک اپنے غصے میں آتا ہے تو پھر وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً کچھ ہفتے پہلے ٹائٹینک جو تھی، ٹائٹین اوشن، وہ سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ اب ٹائٹینک کا جو اونر تھا اس نے غرور کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا۔ اس نے کہا تھا جو پہلے والی جو تھی ٹائٹینک، جو تقریباً 4 کلومیٹر، تقریباً 4000 میٹر نیچے سمندر میں پڑی ہوئی ہے، اس کے جو اونر تھے وہ 1910 میں انہیں سٹارٹ کیا تھا، اور آئی تھنک 4 سال بننے میں اس کو لگ گئے تھے۔ تقریباً $7.5 ملین لگ بھگ اس نے اس کے اوپر خرچہ کیا، اور اس کے مالک کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کشتی کو کوئی بھی نہیں، مطلب یہ پانی اس کو بھی نہیں ڈبو سکتا۔ اچھا، تو اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ٹائٹینک کو کوئی بھی مطلب پانی نہیں ڈبو سکتا، مطلب سمندر میں وہ نہیں ڈوب سکتی، چاہے جتنے بھی بڑے طوفان کیوں نہ آئے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام والا طوفان سے بھی اگر بڑا طوفان آئے پھر بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی تھی وہ مطلب عام سی لکڑی سے بنی ہوئی تھی، لیکن جو طوفان تھا وہ مطلب روٹی والا تندور جو ہوتا ہے اس سے بھی مطلب پانی آنا شروع ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کو پانی نہیں ڈبو سکتا۔ اب اللہ پاک کی جو طاقت ہے، خیر اس کے سامنے تو کوئی بھی چیز ہے پھر مطلب گھٹنے۔ ٹائٹینک کے جو اونر تھے اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کو پانی تو کیا کوئی بھی طوفان اس کو نہیں ڈبو سکتا، اگر حضرت نوح علیہ السلام والے طوفان سے بھی بڑا طوفان آ جائے پھر بھی اس کو کوئی طوفان نیچے نہیں ڈبو سکتا پانی میں۔ پھر اللہ پاک کا وہ دیکھے، جب اللہ پاک غصے میں آیا تو اس نے مطلب 4000 سال بعد نہیں، 2 سال بعد نہیں، 3 سال بعد نہیں، جب وہ پہلے شپ پہ نکلی تھی اور پہلے سفر پہ نکلی تھی تو اللہ پاک نے پہلے ہی سفر میں اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب ہوتا تو یہ ہے کہ برف کا جو پہاڑ ہوتا ہے، یا برف عام طور پر جو ہم گھروں میں جو یوز کرتے رہتے ہیں تو لوہے سے ہم اس کو توڑتے رہتے ہیں، لیکن اب اس برف کے پہاڑ کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ نے لوہے کو توڑنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ پاک کا شان دیکھیں، تو اللہ پاک نے اس کو حکم دیا کہ آپ نے لوہے کو 2 جگہ پر توڑنا ہے۔ وہ کشتی جو تھی وہ اتنی بڑی تھی، وہ تقریباً 1500 لوگ اس میں تھے سوار، اور اس کا جو عملہ تھا تقریباً 4000 پلس اس میں بندے تھے، تو اس میں کافی پورشن تھے اور کافی انہوں نے سہولیات اس میں دی تھی، لیکن اس نے اپنے پہلے سفر بھی مکمل نہیں کیا اور پہلے ہی سفر میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب بھی مطلب سمندر میں نیچے پڑی ہوئی اور کئی لاشیں مطلب اب تک نہیں ملے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غرور اور تکبر نہ کرے۔ غرور اور تکبر میرا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک کی اس طرح مخلوق ہے کہ اگر مطلب عبادت کا ان کے اوپر نمبر بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، تو پھر میرے جیسا کمزور انسان یا آپ جیسا مطلب جتنے بھی مخلوق اس دنیا میں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں تو یہ سب کمزور ہیں، ہم اس سب اللہ پاک کے محتاج ہیں، تو پھر ہمیں کس چیز کا غرور اور تکبر کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ غرور اور تکبر نہ کریں۔ یہ تو میں نے صرف ٹائٹینک کی مثال آپ کو دی، زندگی میں آپ کو کافی اس طرح موڑ مل جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کو مطلب کچھ اس طرح چیزیں مل جاتی ہیں جو پھر وہ بہت غرور اور تکبر کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے۔ اگر انہوں نے اپنی جان بچانی تھی، ابھی اس کے جو اونر تھے اوشن ٹائٹین کے، تو یہ خود بھی اس میں سوار تھے۔ اب دنیا کی ساری طاقت اس کے اوپر انہوں نے صرف کر دی۔ سمندر میں سارے مطلب جتنے بھی کوسٹ گارڈ تھی، جتنے مطلب ان کی جو کشتیاں تھیں، جتنے بھی ان کے پاس لانچ تھی، تمام انہوں نے پانی میں لانچ کر دیا، لیکن پھر بھی ایک کو بھی نہیں بچا سکا۔ تو بچانا تو دور کی بات، بالکل باہر بھی ایک کو نہیں نکالا۔ اب اوشن ٹائٹین جو تھا وہ ایک ویسن نما جو تھا، جس میں تقریباً 5 بندے صرف آتے ہیں، اس کے ایک ٹکڑا بھی باہر نہیں نکال سکے۔ تو جب اللہ پاک اپنے غصے میں آتا ہے تو پھر وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ تو اللہ پاک کو ہم سب کو غرور اور تکبر سے بچائے۔ باقی اللہ پاک کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ پاک کے پاس کافی مخلوق ہے، لیکن کیوں ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اپنے عبادت کے لیے بھیجیں، اپنے مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھیجیں۔ تو میری دعا ہے کہ مجھے بھی اللہ پاک کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں آپ کو۔ تو کوشش کریں کہ ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو بھی کچھ فائدہ پہنچے۔ تو ملتے ہیں کسی دوسرے اچھے سے کنٹینٹ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، آپ نے اور